لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى لم نزد إلا يقينا بالإله لم نزد إلا يقينا بالإله. پہلا سوال ہے جواد صاحب کا آسٹریلیا سے. سر وہ یہ پوچھتے ہیں یہاں گھر سے قریب تمام مساجد میں حنفی وقت کے علاوہ دوسرے اوقات پر عصر کی نماز ہوتی ہے، یعنی شاید ان کا مطلب مثل اول ہے. کیا جماعت میں شریک ہوا جائے یا حنفی وقت کے مطابق ہی الگ سے جماعت کے بغیر منفرد نماز پڑھی جائے؟ نیز اپنی سہولت کے لیے جاب کا وقت ہو رہا ہو تو کیا کبھی جماعت کے علاوہ بھی جلدی سے عصر کی نماز پڑھ سکتے ہیں سہولت کے پیش نظر سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں عصر کی نماز کا حنفیہ کے ہاں جو مقتدی قول ہے وہ یہ ہے کہ مثل ثانی کے بعد عصر کی نماز پڑھی جائے. تو لہٰذا عام حالات میں تو یہی کوشش کی جائے کہ مثل ثانی کے بعد ہی نماز پڑھی جائے. اور البتہ ایسے ممالک جہاں حنفیہ کی تعداد کم ہے اور دوسرے مسالک والے زیادہ ہیں اور وہ مثل اول کے بعد ہی جماعت کراتے ہیں، تو ایسی صورت میں علماء نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ آپ اگر آپ کو ایسی کوئی مسجد نہیں مل رہی جس میں مثل ثانی میں نماز ہو رہی ہے تو پھر مثل اول کے بعد بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں عصر کی جماعت کے ساتھ. اور اگر اکیلے پڑھنے کی نوبت آئے پھر تو مثل ثانی میں ہی پڑھیں، لیکن اگر آپ جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے تو پھر مثل اول میں جماعت کے ساتھ شریک ہو جائیں. اور کیونکہ یہ صرف ائمہ ثلاثہ کا مذہب نہیں ہے بلکہ حنفیہ میں سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے جو دو شاگرد تھے، امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ اور امام محمد رحمہ اللہ، ان دونوں کا بھی یہی قول ہے کہ مثل اول کے بعد عصر کی نماز ٹھیک ہو جاتی ہے. تو لہٰذا اور امام صاحب کی بھی ایک روایت یہ ہے، تو لہٰذا اس کے مطابق علماء نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ اگر کوئی ضرورت ہو تو مثل اول میں بھی یعنی مثل اول کے بعد بھی عصر کی نماز پڑھی جائے. باقی جو انہوں نے لکھا ہے کہ جاب کی ضرورت کی وجہ سے کبھی ہمیں مثل اول میں نماز پڑھنی پڑ جائے عصر کی مثل اول کے بعد، تو اس کی اجازت ہوگی یا نہیں ہوگی، تو یہ ایسا عذر نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ نماز کو مقدم کر سکتے ہیں. البتہ اگر کہیں سفر میں جا رہے ہیں، راستے میں نماز قضا ہونے کا خدشہ ہے یا مریض ہے اور اس کو بار بار وضو کرنے میں یا ایسا مسئلہ ہے تو پھر اس کو اجازت دی جاتی ہے. بہت بہت شکریہ. سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى لم نزد إلا يقينا بالإله لم نزد إلا يقينا بالإله.